السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، پاکستان کو درپیش روایتی خطرات بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دشمن کی مختلف روایتی جنگی ڈاکٹرائنز کے پیش نظر پاکستان نے بھی اپنی حکمت عملی کو ایوالو کیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دشمن کی طرف سے روایتی خطرات کو لے کر پاکستان کی راکٹ فورس اور اس کے ویپنز، خاص طور پر فتح 1 اور اس کے فیوچر ویریئنٹ پر بات کریں گے۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ فرینڈز، انڈیا کی فوج کی طرف سے کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کا تو آپ نے سن رکھا ہوگا، جس کے تحت بھارت نے یہ منصوبہ بنایا کہ وہ کوئکلی اپنی آرمڈ فورسز، خاص طور پر آرمی کو تیزی سے پاکستان پر محدود پیمانے پر حملہ کرنے، پاکستان کے اندر مختلف اہم ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر واپس بھی پلٹ آئے گا، کیونکہ یہ حملہ اتنا کوئک اور غیر متوقع ہوگا کہ پاکستان آرمی کی طرف سے جواب کے لیے تیار ہونے اور بارڈر تک پہنچنے سے پہلے ہی انڈین فوج واپسی کا راستہ ناپ چکی ہوگی۔ پاکستان نے اس خطرے کو بھانپتے ہوئے ایئر فورس کے لیے اسٹینڈ آف ایئر لانچ ویپنز متعارف کروائے، تاکہ دشمن کے سرحد کی جانب بڑھتے حملہ آور دستوں کو پاک فضائیہ اپنی حدود کے اندر رہ کر کسی حد تک روک سکے۔ لیکن بڑے پیمانے پر حملہ آور دستوں کو روکنے کے لیے یہ ویپنز پھر بھی ناکافی ہیں، لہٰذا بری فوج نے اس طرح کے روایتی حملوں کو روکنے کے لیے مختلف شارٹ رینج ٹیکٹیکل بیلسٹک اور کروز میزائل متعارف کروائے، جیسا کہ نصر، بابر، غزنوی اور ابدالی وغیرہ۔ ان کی مدد سے دشمن کے حملہ آور کالمز کو چند منٹ میں تہس نہس کیا جا سکتا ہے۔ فضائیہ اور بری فوج کے کروز میزائل روایتی وار ہیڈز کے ساتھ ساتھ جوہری وار ہیڈ سے بھی اکوپ کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے نصر، ابدالی اور غزنوی جیسے شارٹ رینج بیلسٹک میزائل روایتی کے علاوہ جوہری وار ہیڈ سے بھی لیس ہیں۔ ابتدا میں پاکستان نے ان ویپنز کے ذریعے سے انڈیا کی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کو ٹیکل کرنے کی اسٹریٹجی بنائی، لیکن انڈیا کے روایتی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کو لے کر پاکستان نے پہلے بیان کیے کہ جوہری وار ہیڈ سے لیس ویپنز کے علاوہ وقت کے ساتھ ساتھ روایتی ہتھیار اس طرح کے روایتی خطرات کے لیے توڑ کے طور پر متعارف کروائے ہیں۔ پاکستان آرمی کی راکٹ فورس بھی اس سلسلے کی کڑی ہے۔ پاکستان نے راکٹ فورس میں ابتدائی طور پر A-100 ملٹیپل راکٹ لانچ متعارف کروایا۔ فتح 1 نامی گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم کو فوج میں باقاعدہ شمولیت سے پہلے غالباً اگست میں ایک مرتبہ پھر بھی ٹیسٹ فائر کیا گیا۔ اس کے دوسرے ورژن پر بھی کام ہو رہا ہے۔ اب ہم ان سسٹمز کو 1 by 1 ڈسکس کرنے کے علاوہ ان کی افادیت اور فیوچر پاسبلٹی پر بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان نے 2008 میں چین سے A-100 ملٹی راکٹ لانچ سسٹم پاک آرمی میں انڈکٹ کیا۔ اس سسٹم میں 300 ملی میٹر کے سالڈ پروپیلنٹ راکٹ کو 40 سے لے کر 100 کلومیٹر کے فاصلے تک مار کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس کا وار ہیڈ 235 کلو گرام وزنی ہے۔ اس میں موجود روایتی وار ہیڈ کو دشمن پر سیچوریشن اٹیک میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ سسٹم صرف 1 منٹ کے اندر 10 راکٹ کوئکلی فائر کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکتا ہے۔ اس صلاحیت کو شوٹ اینڈ سکوپ کیپیبلٹی کہا جاتا ہے، جبکہ فائرنگ کے بعد ریلوڈنگ کے لیے اس کو صرف 20 منٹ کا وقت درکار ہوتا ہے۔ پاکستان ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت اس سسٹم کو مقامی سطح پر تیار کر رہا ہے، لہٰذا اس کو بڑی تعداد میں پہلے ہی راکٹ فورس میں شامل کیا جا چکا ہے۔ اس ملٹیپل راکٹ لانچ سسٹم کو دشمن کی موونگ آرمر فارمیشنز اور پیدل دستوں کی پیش قدمی روکنے کے لیے بڑے پیمانے پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فرینڈز، پاکستان کی راکٹ فورس کا دوسرا اہم ویپن جو خاص طور پر روایتی خطرات کا جواب روایتی انداز میں دینے کے لیے تیار کیا گیا ہے، وہ ہے فتح 1 گائیڈڈ ملٹیپل راکٹ لانچ سسٹم۔ ڈیول پلس راکٹ موٹر سے پاورڈ یہ ایک ہائی سپیڈ گائیڈڈ ملٹی راکٹ لانچ سسٹم ہے۔ ممکنہ طور پر اس سسٹم کی ایک وہیکل پر 8 راکٹ لانچر موجود ہیں، لہٰذا یہ ایک ہی وقت میں 8 گائیڈڈ راکٹس دشمن کے فورٹیفائڈ ٹھکانوں، ایئر ڈیفنس بیٹریز اور دیگر اہم تنصیبات کو 140 کلومیٹر کی رینج پر نشانہ بنا سکتا ہے۔ اگر تو یہ سسٹم A-300 پرسیشن گائیڈڈ ملٹیپل راکٹ لانچ سسٹم کے ہم پلہ ہوا تو اس کیس میں اس کے راکٹ کی فلائٹ ماک 4.4 ہوگی، کیونکہ A-300 سسٹم بھی ڈیول پلس موٹر، سیکنڈ سٹیج میں فلائٹ منورنگ جیسی صلاحیت کے ساتھ ساتھ سیٹلائٹ گائیڈنس سے لیس ہے۔ اس سسٹم کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ یہ 290 کلومیٹر کی زیادہ رینج کے ساتھ 20 by 20 کلومیٹر ایریا کو اپنے 8 راکٹس کو ایک ہی وقت میں فائر کر کے مکمل طور پر تباہ کر سکتا ہے۔
فتح 1 اپنی نوعیت کا پہلا سسٹم ہے جو پاکستان آرمی کی سروس میں اس کو روایتی ڈومین میں پریسیشن سٹرائک کیپیبلٹی دے گا۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا سسٹم اس لیے ہے کیونکہ یہ شارٹ رینج بیلسٹک میزائل اور دیگر لارج کیلیبر ملٹیپل راکٹ لانچ سسٹم کے درمیان کی صلاحیت پاک آرمی کو دیتا ہے۔ یہ آپریشنل فلیکسیبلٹی پاکستان آرمی کو دشمن کے کسی بھی مس ایڈونچر کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت دے گی۔ پریسیشن سٹرائک اور آپریشنل فلیکسیبلٹی کے علاوہ تیسری بڑی افادیت اس سسٹم کی کاسٹ افیکٹونیس ہے، کیونکہ اس سے پہلے پاک آرمی زیادہ تر نسبتاً شارٹ رینج اور ان گائیڈڈ راکٹس کے علاوہ کروز اور بیلسٹک میزائل پر ریلائی کر رہی تھی، وہ بھی اسمال ٹارگیٹس کو ہٹ کرنے کے لیے۔ لہٰذا فتح 1 لانگ رینج گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم ایک اکنامیکل اور افیکٹو سسٹم ہے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ دشمن کے ایک پرٹیکولر ٹارگیٹ کو گولی کے ذریعے نشانہ بنا سکتے ہوں تو اس کے لیے کاسٹلی میزائل استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ یہ تو بالکل واضح ہے کہ کروز اور بیلسٹک میزائل چاہے آپ روایتی وار ہیڈ کے ساتھ بھی استعمال کر رہے ہوں، وہ راکٹ سے کافی ایکسپینسو اور نسبتاً کم مفید ہے، خاص طور پر اسمال ٹارگیٹس کو لے کر۔ میرا خیال ہے شاید یہی وہ وجہ ہے جس کو لے کر پاک آرمی کے راکٹ فورس کو جدید لانگ رینج اور گائیڈڈ راکٹ لانچ سسٹم سے اکوپ کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد فتح گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم کا دوسرا ورژن بھی دیکھیں گے، جس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ فرینڈز، اگر انڈین آرمی کے پاس اس وقت موجود ملٹیپل راکٹ لانچ سسٹمز کی بات کریں تو انڈیا کے پاس رشین ساختہ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم موجود ہے۔ یہ پاکستان کے پاس A100 ملٹیپل راکٹ لانچ سسٹم کی طرح ہی ہے، لیکن اس کی رینج پاکستانی سسٹم کی نسبت کم ہے۔ اسی طرح سے انڈین آرمی میں ملکی ساختہ پناکا ملٹی راکٹ لانچ سسٹم موجود ہے، لیکن اس کی موجودہ رینج 75 کلومیٹر ہے اور اس کے ایڈوانس ورژن پر ابھی کام ہو رہا ہے، لیکن اس کی رینج بھی تقریباً 100 کلومیٹر کے قریب ہوگی، جو فتح 1 سے بہرحال کم ہے۔ فرینڈز، کیونکہ یہ پاکستان کا مقامی سسٹم ہے، لہٰذا اس کا دوسرا ورژن یعنی فتح 2 بھی متعارف کروایا جائے گا۔ اس ورژن میں لانگ رینج کے علاوہ لیزر گائیڈڈ کٹ کا اضافہ کیا جائے گا۔ اس صلاحیت کی بدولت اس راکٹ لانچ سسٹم کو UAVs کی مدد سے ٹارگیٹس کو مارک کر کے لانچ کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ یہ ٹیکنیک آذربائیجان نے ناگورنو قرباخ جنگ میں ترکی سے حاصل کردہ TRG-230 ملٹی راکٹ لانچ سسٹم کے ساتھ UAVs سے ٹارگیٹس کو مار کر کے کامیابی سے استعمال کی۔ اس طرح سے اس سینرجی یعنی ریکانیسنس اور پریسیشن گائیڈڈ منیشن کے کمبینیشن کی بدولت آرمینیا کی فوج اور اس کے آرمر اور ملٹی راکٹ لانچ سسٹمز کو پتہ ہی نہیں چل پا رہا تھا کہ انہیں کس چیز نے کہاں سے ہٹ کیا ہے۔ لہٰذا پاکستان اپنے براق، شاپر یا پھر CH-4 ڈرون سے دشمن کے اہداف کی لیزر ڈیزگنیشن سے فتح 2 کے لیزر گائیڈڈ راکٹس کو لانگ رینج سے لانچ کر کے اہداف کو پن پوائنٹ ایکوریسی سے ہٹ کر سکے گا۔ این ممکن ہے کہ نئے ورژن کی رینج بھی 200 کلومیٹر یا پھر اس سے بھی زائد ہو، اور اگر فتح ملٹی لانچ راکٹ سسٹم ایک سیریز بیسڈ راکٹ لانچ سسٹم کے طور پر تیار کیا جاتا ہے تو فیوچر میں اس کا تیسرا اور چوتھا ورژن بھی آ سکتا ہے۔ سو بی ریڈی فار دا سرپرائز ونس اگین۔ آپ کو پاکستان کی راکٹ فورس سے متعلق یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ ہم عنقریب آپ کے ساتھ پاکستان کی ڈرون فورس اور آرمی کی آرٹلری فورس کے بارے میں ڈیڈیکیٹڈ ویڈیوز بھی شیئر کریں گے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔